میرے بھائیوں، پچھلے چند جمعوں سے صحابہ کرام کا ذکر چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس کا ایک حصہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ، وہ جو ہیں اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں ہر وقت دیکھیں گے کہ کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، اور ہمیشہ اللہ کا فضل تلاش کرتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی شان میں بیان فرمائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو مراد رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہم، یہ دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین، کہ اے اللہ ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے، فرمایا ان میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے نواز دے، ان میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت دے، بے ابی جہل او عمر ابن الخطاب، یعنی دو نام لے کر، کیونکہ یہ دونوں شخصیات معاشرے میں بہت مؤثر تھے، لیکن ساتھ ہی دل میں یہ دعا کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دل میں تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اسلام کی دولت سے نوازے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا، اس دوران کہ ایک پیالہ لایا گیا دودھ کا، فشربت منہ، تو میں نے اس پیالے میں سے جتنا پی سکتا تھا پی لیا، حتی انی لأری الری یحری فی اظفاری، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ دودھ پیا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے ناخنوں تک تازگی آ گئی۔ ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب، یہ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بتا رہے ہیں۔ پھر جو مجھ سے دودھ بچ گیا، وہ دودھ میں نے عمر بن خطاب کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فما اولتہ، آپ نے پھر اس کی کیا تعبیر سمجھی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے اس خواب کی؟ قال العلم، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے علم سیکھیں گے، میری طرف سے ادھر علم منتقل ہوگا۔ یہ تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحفص، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور آپ کا لقب فاروق تھا۔
کیونکہ آپ کی وجہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اسلام اور کفر میں فرق واضح ہوا۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو اسلام اور کفر کا جو فرق ہے یہ واضح ہوا آپ کے اسلام کی وجہ سے، اس لیے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو حضرت جبریل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اتانی جبریل، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، اتانی جبریل، کہ میرے پاس حضرت جبریل تشریف لائے اور فقال قد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ عمر کے اسلام لانے پر سب آسمان والے فرشتے بڑے خوشی منا رہے، یعنی گویا فرشتے بھی حضرت عمر کے اسلام لانے پر خوشی منا رہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اسلام کو بہت عزت ملی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں ما ذلنا اعزتا منذ اسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو ہمیں اس سے بہت عزت ملی۔ کان اسلامہ فتح، آپ کا اسلام لانا فتح بن گیا۔ وکانت ہجرتہ نصرا، اور آپ کا ہجرت کرنا مدد کا سبب بن گیا۔ وکانت امارتہ رحمتا، اور آپ کا خلیفہ بننا، آپ کا امیر المومنین بننا جو ہے وہ رحمت کا موجب بن گیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ لقد رأیتنا لا نستطيع ان نصلي في البيت بالبيت، ہم خانہ کعبہ میں کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حتیٰ اسلم عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر اسلام لے آئے۔ جب حضرت عمر اسلام لائے رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا آؤ میں دیکھتا ہوں کون ہمیں نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اور پھر کھلے عام نماز پڑھی جانے لگی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سفید لباس میں دیکھا کہ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے، تو آپ سے فرمانے لگے اے عمر البس جدیدن، تم نئے کپڑے پہنو، وعیش حمیدن، اور تعریف والے بن کر زندہ رہو، یعنی لوگ تمہیں اچھا کہیں، ومت شہیدن، اور تمہیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ یعنی یہ دعائیہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتنہ و فساد کو ختم کرنے والے تھے۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کافی سارے لوگ صحابہ جمع تھے آپ کے ارد گرد، اور میں سب سے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا لا تصیبنکم فتنۃ ما دام ھذا فیکم، تم پر کبھی کوئی فتنہ آزمائش نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر یہ شخص، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا جب تک تمہارے اندر یہ شخص موجود رہے گا تم فتنوں سے محفوظ رہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب ابن عمر کہا جائے
تو آپ سمجھ لیا کریں اس سے مراد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ویسے تو حضرت عمر کے اور بھی بیٹے ہیں، لیکن جب ابن عمر کہا جائے تو حضرت عبداللہ بن عمر مراد ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اسلام قبول کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا. 3 مرتبہ ہاتھ مار کر یہ فرمانے لگے، اللہم اخرج ما فی صدر صدر عمر من غل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، عمر کے سینے میں جتنا کینہ اور بغض ہے کسی کے بارے میں بھی سب نکال دے. وَأَبْدِلْهُ ایماناً، اور اسے ایمان کے ساتھ بدل دے. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سینے پہ 3 مرتبہ ہاتھ مار کے فرمائی. آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، سید الانبیاء، اور اللہ سے ان کا سب سے زیادہ گہرا تعلق دوسرے انبیاء سے، اور وہ یہ دعا کریں اللہ سے تو اللہ کیوں نہیں قبول فرمائے گا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی. دیکھیں، آپ کی فضیلت میں یہ حدیث، یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا، کیونکہ میرے بعد کسی نے نبی بن کر آنا نہیں، اگر یہ ہوتا کہ آنا ہے تو عمر بن خطاب. آخر کیا وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا جملہ بیان فرما رہے ہیں؟ دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر نبیوں والی صفات تھی جو انبیاء کی صفات ہوتی ہیں، یعنی وہ صفات آپ کے اندر تھی. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان پر اور آپ کے دل پر حق کو رکھ دیا. وہاں رکھ دیا، زبان پر بھی اور دل پر بھی. یعنی آپ کی جو بات ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے، آپ جو سوچتے ہیں وہ حق سوچتے ہیں. اللہ نے زبان پر بھی اور دل پر بھی حق کو رکھ دیا. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سے معاملات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں موافقت بھیجی کہ حضرت عمر نے ایک رائے، ایک مشورہ دیا، اور اللہ نے اس مشورے کو قرآن میں بھیج دیا کہ ایسا کرو. ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وافقت ربی فی ثلاث، 3 چیزوں میں نے اپنے رب کے ساتھ موافقت کی. جو میں نے کہا میرے رب نے ویسے ہی کیا. قلت یا رسول اللہ، ایک پہلی بات فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلی، اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں تو کیا ہی اچھا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. الفاظ بھی وہی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. اسی طرح قلت، میں نے
ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یدخل علیک البر والفاجر، آپ کے اجتماع میں جب آپ موجود ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد نیک لوگ بھی آتے ہیں اور کبھی بد بھی آ جاتے ہیں، تو آپ اپنی امہات المومنین اپنی ازواج مطہرات سے کہیں کہ یحتجبنا، وہ پردہ کیا کریں۔ ہر بندہ تو مومن نہیں ہوتا، ہر بندہ تو نیک نہیں ہوتا، کبھی کوئی، یہ ابھی پردے کی آیت نہیں اتری تھی، تو اپنی ازواج مطہرات سے کہیں امہات المومنین سے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ تو اللہ نے آیت حجاب اتار دی، اللہ نے آیت حجاب اتار دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ واجتمع نساء النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اکٹھے ہو کر آپ سے تقاضا کرنے لگی کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، اور پھر مقابلے بازی میں اکٹھی ہو گئی، آپس میں مل کر مقابلے بازی میں اکٹھی ہو گئی۔ تو میں نے ان سے کہا فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَىٰ رَبُّهُ أَن طَلَّقَكُنَّ، ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا رب، اس کا رب اسے تم سے زیادہ بہتر بیویاں عطا فرما دے۔ یعنی یہ الفاظ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خواتین سے جو ازواج مطہرات تھیں ان سے کہا، کیونکہ ان کی بیٹی بھی ایک ان میں شامل تھی، تو کہ ہو سکتا ہے کہ نبی تمہیں طلاق دے دے، تم اتنی شوخی بن رہی ہو، نبی تمہیں طلاق دے دے اور تمہارے سے بہتر بیویاں اللہ انہیں دے دے۔ فنزلت الآیہ، تو اللہ نے ایک آیت اتار دی کہ کیا آیت اتار دی کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اللہ ان سے بہتر بیویاں تمہیں انہیں دے سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آیت اتار۔ تو یہ تین مقام تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان فرمائے کہ ان تین معاملے میں، تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میری موافقت کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی اور چیزیں ہیں۔ شراب کے بارے میں حرمت کی رائے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو حضرت عمر نے یہ رائے پیش کی کہ یہ حرام ہونی چاہیے، تو اللہ نے شراب کی حرمت کی آیت باقاعدہ اتار دی۔ بدر کے جو قیدی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے بڑے سردار تھے، تقریباً 70 کی تعداد لکھی ہے مفسرین نے، تو بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے کزن ہیں، ہمارے قریبی عزیز ہیں، اور اگر آپ ان سے فدیہ لے لیں، کل کو یہ شاید مسلمان ہو جائیں اور اسلام لا کر مسلمانوں کے لیے بہتر ہو جائے، یہ اسلام لے آئیں تو، اور فدیے سے مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ باقی صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی ان کی حمایت میں کہا، لیکن حضرت عمر کی جب باری آئی تو فرمانے لگے کہ میں ابو بکر کی رائے سے متفق بالکل نہیں، یہ شر کے سرغنے ہیں اور انہیں ان کی گردنیں اڑائی جانی چاہیے۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر صحابہ کی رائے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی اور کیا فرمایا؟ ما کان لنبی ان یکون لہ
اسرا حتی یدخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے پاس بیٹھے رو رہے تھے، حضرت عمر تشریف لائے۔ اس بات کے بعد جو فدیے کا معاملہ ہوا، ان کو چھوڑ دیا گیا، فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رو رہے ہیں۔ آ کے پوچھا کہ رونے کی کیا وجہ ہے، وجہ بتائیں، میں بھی روں، مجھے اگر رونا نہ بھی آئے تو چلیں میں کوشش کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کے ساتھیوں کی رائے کے مطابق یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے کہ جس میں ہمارے اس فیصلے کے خلاف بات کی گئی، اس لیے ہم اپنی غلطی پہ رو رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسرے صحابہ کی رائے لے کر وہ فیصلہ کیا، لیکن اللہ نے جو فیصلہ بھیجا کہ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ زمین میں ان کا خون نہ بہائے۔ تم دنیا کے فوائد چاہتے ہو اور یاد رکھو اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے، آخرت بہتر، تم دنیا کے فوائد چاہتے ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں کے بارے میں، کہ سب سے زیادہ محبوب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ۔ تو پوچھنے والے نے نہیں یا رسول اللہ مردوں میں، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر۔ تو گویا پوری دنیا کے مردوں میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین محبوب شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے، ان سب میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جنت کی خوشخبری دی، باقی صحابہ کو بھی دی، حضرت عمر کو جنت کی خوشخبری دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں موجود تھے، صحابی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق آئے، اجازت مانگی، تو میں نے جا کر بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو آنے دو اور انہیں خوشخبری دے دو کہ جنت کی خوشخبری دے دو کہ انہیں جنت ملے گی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لمبی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ افتح لہو، اس کے لیے دروازہ کھولو، اور وبشرہ بالجنہ، انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دنیا ہی میں عشرہ مبشرہ میں سے تھے، 10 لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی، تو ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، وہ بتایا پھر خواب کہ میں نے جنت میں داخل ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سونے کا محل ہے، بڑا خوبصورت۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا، فرشتوں نے بتایا کہ یہ قریش کے ایک شخص کا ہے۔ تو میں نے گمان کیا کہ میں بھی قریش سے ہوں، میرا ہی ہوگا۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اے عمر، تیری غیرت آڑے آئی کہ میں اس میں داخل ہو کر نہیں کچھ دیکھ سکا کہ اندر کیا ہے، صرف تیری غیرت کی وجہ سے
تو وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ آپ بہت غیرت مند تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان بھی حضرت عمر سے دور بھاگتا تھا، شیطان بھی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ گھر میں موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باہر بچوں کا شور شرابہ سنائی دیا، تو آپ نے جا کر کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ رقص کر رہی ہے اور ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے مجھے آواز دی، آپ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، آپ نے مجھے آواز دی تو میں نے آپ کے کندھے پر ٹھوڑی رکھ کر میں بھی دیکھنے لگ گئی، وہ بچی جو رقص کر رہی تھی۔ تو اتنے میں حضرت عمر ظاہر ہوئے، سارے بچے ایک دم بھاگ گئے، ایک دم سب بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انی لانظر الی شیاطین الانس والجن، میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان چاہے انسانوں میں سے ہیں یا جنوں میں سے ہیں، قد فروا من عمر، عمر کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں، یعنی کوئی شیطان نہیں ٹھہرتا عمر کے سامنے۔ اسی طرح ایک بچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی، ایک جنگ سے آپ واپس آئے تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر آپ صحیح سلامت واپس تشریف لے آئے تو میں دف بجا کر شعر گاؤں گی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو نے واقعی منت مانگی تھی تو کر لو۔ تو وہ دف بجانے لگی اور شعر پڑھنے لگی۔ آپ موجود تھے، بیٹھے رہے، اور اتنے میں حضرت ابو بکر آئے، وہ بجاتی رہی، دف بجاتی رہی، شعر پڑھتی رہی۔ پھر حضرت علی آئے، وہ بجاتی رہی اور شعر پڑھتی رہی۔ پھر حضرت عثمان آئے، وہ بجاتی رہی دف، اور کہتے ہیں کہ اچانک حضرت عمر تشریف لائے۔ جیسے ہی حضرت عمر کو اس نے دیکھا فوراً دف اس نے نیچے پھینکی اور اوپر بیٹھ گئی۔ یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ فرمانے لگے ان الشیطان یخاف منک یا عمر، اے عمر شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے، شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ آپ کے فضائل اور مناقب میں۔ آپ دین کے معاملے میں بہت سخت، دین کے معاملے میں بہت سخت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر، اور وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے، عمر سب سے زیادہ سخت۔ میرے بھائیو، یہ آپ کی دینی غیرت کی بات تھی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی تمام غزوات میں شریک ہوئے، تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور دنیا سے اس قدر بے رغبتی تھی، دنیا سے اس قدر بے رغبتی تھی کہ خلیفہ بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بہت سی فتوحات سے نوازا، کیسر و کسریٰ کے خزانے ہاتھ لگ گئے، لیکن جو حالت معاشی آپ کی خلیفہ بننے سے پہلے تھی وہی کی وہی حالت، یعنی وہ خزانے ملنے سے پہلے تھی وہی حالت خزانے ملنے کے بعد بھی رہی، ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے بیت المال کی جو سہولت ہے، صاف ظاہر ہے جب ایک خلیفہ ہے اس نے پوری قوم کو لے کر چلنا ہے تو اس کا وظیفہ بیت المال سے چلتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں
کہ میرے لیے بیت المال ایسے ہے جیسا کہ یتیم کے سرپرست کو اللہ نے فرمایا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ من کان غنیا فلیستعفف. اگر کوئی مالدار ہے یتیم کا سرپرست تو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے. وہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھے، یتیم کے مال سے کچھ نہ لے. ومن کان فقیرا، اور جو ضرورت مند ہے، فلیأکل بالمعروف، پھر وہ دستور کے مطابق، ضرورت کے مطابق جتنا ضروری ہے وہ لے سکتا ہے. جو یہ بات اللہ نے یتیموں کے سرپرستوں کو فرمائی ہے، میرے لیے بیت المال سے کچھ لینا بالکل ایسے ہی. یعنی بیت المال کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ اگر کوئی ذاتی بات گھر والے آ کر کرتے تو دیا بجھا دیتے تھے کہ یہ دیا، اس کا جو تیل جل رہا ہے یہ بیت المال کا ہے، اور میں اب اپنی ذاتی بات کرنے لگا ہوں تو اس لیے یہ تیل بھی نہیں جلنا چاہیے. اس قدر آپ اللہ اکبر ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے. پھر آپ کے کارناموں میں رعایا کی فلاح و بہبود، ہمیشہ رحم دل افسروں کا تعین کرنا، اور تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کرنا، اور ملک شام، ملک مصر اور ملک فارس میں بہت سی فتوحات اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی. یہ ساری فتوحات جو ہیں آپ کی خلافت کے دور میں ہوئیں، اور لیکن آپ بالکل اس انداز میں رہے کہ جیسے بہت عاجزی والے. حضرت حذیفہ بن الیمان ایک صحابی، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کی فہرست دے دی تھی. کچھ 300 سے زیادہ منافق تھے جن کی سب کی فہرست ان کو دے دی تھی. حضرت عمر کو پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ ان سے کہتے کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون کون لوگ منافق ہیں. تو وہ کہتے کہ ھذا سر نبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں کبھی نہیں بتاؤں گا. پھر جب خلیفہ بنے تو اپنی خلافت کا رعب ڈال کر ان سے کہنے لگے بتاؤ حذیفہ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں. وہ کہنے لگے نہیں، یہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی بات ہے، میں کبھی نہیں بتاؤں. حضرت عمر فرمانے لگے حذیفہ چلیں نہ بتائیں، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میں عمر کا نام تو اس فہرست میں نہیں ہے. یعنی اس قدر عاجزی، یعنی وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا. وہ یہ جانتے ہیں، اور جنت کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے چکے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. لیکن اللہ کا ڈر اس قدر کہ کہیں میرا نام اس فہرست میں تو نہیں، یہ بات ان کو فکر مند کر رہی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ سوچنے کی توفیق دے کہ منافق والی عادات ہمارے اندر تو نہیں. ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک سب سے زیادہ محبت اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، اپنے سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے نہ کرے. تو حضرت عمر فوراً بولے کہ یا رسول اللہ، آج سے میں سب سے زیادہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. الا نفس. سچے تھے نا، دل کے سچے تھے، تو سچ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جان مجھے زیادہ پیاری. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، بات نہیں بنتی جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، اس وقت تک بات نہیں بنتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا، فوراً فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، آج سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں.
یعنی اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز تھا۔ تاخیر سے جمعہ پڑھانے آئے، پوچھا، کہنے لگے کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے، وہ خشک ہو رہا تھا، دھویا گیا تھا تو تھوڑی دیر لگ گئی۔ اندازہ لگائیں، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ آپ نے ایک ایسی قمیض پہنی ہوئی تھی کہ جس پر میں نے گنے 14 پیوند تھے، 14 پیوند۔ میں آپ کی بات نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ کرسی پہ بیٹھنے پر تھوڑی سی قمیض میں کٹ لگ گیا، وہ کیل تھا، اڑ گئی، کٹ لگ گیا، میں نے وہ کبھی نہیں پہنی۔ گھر میں پہن لیتا ہوں لیکن یونیورسٹی جاتے ہوئے کبھی نہیں پہنی۔ یعنی 14 پیوند لگے ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا رہن سہن، آپ کا جو معاشرت کا طریقہ ہے وہ آپ دیکھیں۔ اچھا، پھر جرت اتنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کا حکم تھا کہ خفیہ ہجرت کرنی ہے، یہ تو اللہ کا حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ روکے رکھا۔ اب باقی سب صحابہ نے خفیہ ہجرت کی، لیکن حضرت عمر جب ہجرت کے لیے نکلنے لگے تو انہوں نے ایک ڈنڈا پکڑ لیا موٹا سا، اور کچھ تیر اپنی کمان میں رکھ لیے، اور ترکش میں اپنے تیر کچھ رکھ لیے، اور آگے خانہ کعبہ، بیت اللہ میں بڑے بڑے قریش کے سردار موجود تھے، وہاں آ کر اعلانیہ کہنے لگے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی سب کے سامنے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ میں ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہوں، جس نے اپنی ماں سے جدا ہونا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، آ جائے وادی کے پیچھے مجھ سے آ کر مل لے، میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے۔ یعنی یہ انداز، ہاں۔ اور جب مسلمان ہو گئے تو اپنے ماموں ابو جہل کے پاس فوراً گئے اور کہنے لگے کہ سن لے، میں نے تیرے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، میں آج سے مسلمان ہو گیا۔ یعنی انتہائی جرت والے تھے۔ اور حضرت امیر المومنین ام المومنین حضرت حفصہ ایک دفعہ کہنے لگی کہ ابا جان، مال میں سے قریبی رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے۔ آپ نے جواب دیا، میرے مال سے ہے، مسلمانوں کے مال میں سے کوئی حق نہیں ہے تمہارا۔ یعنی عین سخت موقف، ایمانداری امین اس حد تک تھی کہ ایک دفعہ کیا دیکھتے ہیں کہ گشت، بازار میں گشت کے لیے نکلتے رہتے تھے، ایک موٹا تازہ صحت مند اونٹ نظر آیا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو انہیں بتایا گیا یہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، عبداللہ کو بلوایا رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو بلوایا اور کہنے لگے یہ کہاں سے لیا؟ کہتے ہیں یہ میں نے لیا تھا اور میں نے بیت المال کی جو چراگاہ ہے اس میں چھوڑا ہوا تھا، یہ کھا پی کر خوب موٹا تازہ ہو گیا۔ کہنے لگا ہے بیت المال کی مسلمانوں کی چراگاہ میں تم نے اسے چرا کر موٹا تازہ کیا ہے، چلو اس کو بیت المال میں جمع کرو، اور یہ تمہارا حق ہرگز نہیں ہے، اس کو بیت المال میں جمع کرا۔ یعنی یہ اس قدر امین تھے۔ میرے بھائیوں، حضرت مغیرہ بن شعبہ، اچھا وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید بنانا، اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت کو تیرے رسول کے شہر میں کر دے۔ اللہ نے یہ دونوں دعائیں قبول فرما لی۔ مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک ایرانی غلام تھا جس کا نام فیروز تھا، ادھر اس کی کنیت ابو لولو تھی۔ وہ ایک دفعہ دربار میں آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگا کہ میرا مالک میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے،
مجھ سے زیادہ ٹیکس لیتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کتنا لیتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ 2 درہم روزانہ لیتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا جی لکڑی اور لوہے پر نقش و نگاری کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑا پیسوں والا کام ہے، اس پر تو تم بہت پیسے کماتے ہو، 2 درہم صرف وہ روزانہ لیتا ہے، جاؤ ٹھیک لیتا ہے۔ اس کو اس بات پر غصہ آیا، اس نے جا کر خنجر تیار کیا اور اسے زہر آلود کیا، اور فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں ابھی تھے، آپ امامت کروا رہے تھے، تو اس نے خنجر مارا اور صرف آپ کو نہیں 13 افراد زخمی کیے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے 7 شہید ہو گئے۔ پھر بھاگنے کی کوشش کی، اسے پکڑ لیا گیا۔ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ غلام ہے غیر مسلم۔ کہنے لگا الحمدللہ کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں۔ تو اس طرح وہ زخموں سے نڈھال ہو کر گرنے لگے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا اور وہ انہوں نے جماعت کروائی، اور یہ تڑپتے رہے، اور اپنی نازک حالت دیکھ کر اپنے بیٹے کو کہا بعد میں، اصل میں یہ میں مختصر کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، تو اس لیے ذرا الفاظ کا جو آگے پیچھے ہے اس کی آپ محسوس نہ کریں۔ تو اپنے بیٹے سے کہا کہ حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے بات کریں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دونوں ساتھیوں کے درمیان جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو آپ نے ان کو کہا کہ میرا یہ خیال تھا کہ میں ادھر وہ جو خالی جگہ ہے وہاں میں دفن ہوں، لیکن میں اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش کہ آپ کو وہاں دفنایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور وہاں ایک قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے جو خالی، تو وہ اس جگہ پر پھر آپ کو وہاں دفنایا گیا۔ پوچھنے لگے کہ مجھ پر حساب لگا کر بتاؤ کتنا قرض ہے؟ تو جب حساب لگا کر بتایا گیا تو کہنے لگے کہ بتایا گیا کہ 86,000 درہم آپ پر قرض، خلیفہ وقت ہے اور مقروض ہو کر فوت ہو رہے ہیں، 86,000 درہم۔ تو کہنے لگے کہ یہ قرض آل عمر کے مال میں سے اتارا جائے، یعنی عمر کی جو اولاد ہے وہ اس قرض کو اتارے، اگر کوئی کمی ہو تو بنی عدی بن کعب قبیلے سے کہا جائے کہ وہ اس میں شامل ہوں، یعنی اس میں حصہ ڈالیں، اور یا قریش سے کہا جائے، ان سے سوال کیا جائے کہ اس معاملے میں وہ قرض اتارنے میں ہیلپ کریں، یعنی گویا فکر ہے کہ قرض میرے ذمہ نہ رہے۔ تیسرے روز آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم کو شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں اپنی رحمتوں میں، یقیناً وہ اپنی اللہ کی رحمتوں ہی میں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور اہل بیت کے درمیان تعلقات کشیدہ تھے، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا تھا، تو تلخی کیسی تھی؟ قطعاً ایسی بات نہیں۔ حضرت ابن عباس ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ جب عمر کو چارپائی پر لٹایا گیا شہید ہونے کے بعد، تو اچانک ہم سب کھڑے تھے، میرے پیچھے میرے کندھوں پر کونی رکھ کر ایک شخص کہنے لگا، پیچھے میں نے دیکھا نہیں کون ہے، پیچھے
کھڑا ایک شخص میرے کندھے پہ کونی رکھ کر کہنے لگا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے کہ اے عمر، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے اللہ سے یہی امید تھی کہ وہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں سے ملا دے گا، کیونکہ میں اکثر رسول اللہ سے یہ سنا کرتا تھا کہ میں آیا، ابو بکر اور عمر بھی ساتھ تھے، میں نکلا، ابو بکر اور عمر بھی ساتھ تھے، میں گیا تو ابو بکر، میں داخل ہوا تو ابو بکر اور عمر بھی ساتھ تھے۔ میں نے بارہا، یہ بخاری کی روایت، میں نے بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے کہ مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے آپ کو ان دونوں ساتھیوں سے ملا دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب ابن عباس کہا جائے، حضرت عباس کے اور بھی بیٹے ہیں تو عبداللہ بن عباس مراد ہوتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرتے دم تک ان کی آپس میں محبت تھی۔ یہ کہنا، اس طرح کی بات کرنا ہرگز یہ درست نہیں۔ حضرت عمر اور دیگر دوسرے سب صحابہ سے اللہ ہمیں محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ ان لوگوں کو جو صحابہ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔